ناقدین کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نیپولین کمپلیکس کا شکار ہے۔ اسی ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے دفاع کی بھاری ذمہ داری ایک خاتون کے نازک کندھوں پر دے دی۔ کون ہے وائٹ ہاؤس کی یہ نئی ترجمان؟ اتنی کم عمری میں اتنے بڑے منصب تک کیسے پہنچی؟ امریکی میڈیا کو کیسے انگلیوں پر نچا رہی ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر اراکین کی طرح کہیں وہ بھی سکینڈل زدہ تو نہیں ہیں؟ آخر جین زی کی یہ کم عمر خاتون ٹرمپ انتظامیہ کا دفاع کیسے کرے گی؟ اس نے ٹرمپ کی مقبولیت میں کس طریقے سے اضافہ کیا؟ ٹرمپ کی مقبولیت کا راز جاننے کے لیے دیکھیے یہ پوڈ کاسٹ۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک عام آدمی اگر احساس کمتری میں مبتلا ہو تو اسے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حکمران اس نفسیاتی عارضے کا شکار ہو تو اسے نیپولین کمپلیکس کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب ٹرمپ کے مخالفین اور ان کے ناقدین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف خود نیپولین کمپلیکس کا شکار کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے افراد کی بھیڑ جمع کر رکھی ہے جو انہی کی طرح نیپولین کمپلیکس جیسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے۔ ٹرمپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ ویسے تو ٹرمپ بڑے فخر سے خود کو ایک سیلف میڈ انسان قرار دیتے ہیں جس نے اپنی محنت سے دولت کمائی، لیکن دراصل ان کے والد بھی ایک ارب پتی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ناقدین ایک اور سوال بھی اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب پورے امریکہ میں ٹرمپ کے اوپر مختلف الزامات لگتے رہے ہیں، کبھی فراڈ کے، کبھی غبن کے، کبھی دھوکہ دہی کے۔ یہ تمام داستانیں امریکہ میں عام ہیں۔ ٹرمپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے سیاسی کیریئر کا جائزہ لے لیجئے تو وہ بھی تضادات سے بھرپور ہے۔ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ خود کو ایک عوامی رہنما قرار دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ دولت مندوں کی قربت کے شدت سے خواہاں ہیں، اور مزید تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین نہیں آتا تو ان کی کابینہ میں شامل بیشتر افراد کو دیکھ لیجئے، وہ بیشتر افراد ارب پتی ہیں۔ ٹرمپ کی طرح ان کی کابینہ میں شامل یہ ارب پتی افراد بھی اپنی ذات میں تضادات کا شکار ہے، چاہے ایلان مسک ہو۔ ایلان مسک کو دیکھ لیتے ہیں، ذاتی طور پر وہ ایک بلینئر ہیں، دنیا کا امیر ترین انسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فضول خرچیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قومی بجٹ میں $2 ٹریلین کی بچت کر کے دکھائیں گے۔ کرسٹی نوم کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ذمہ دار تو ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں بہت سے غلط کام بھی ہوئے ہیں جس سے کہ انسانیت محفوظ نہ رہی، اور دراصل وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کووڈ کی وبا کے دوران جنوبی ڈکوٹا کی وہ گورنر تھیں تو انہوں نے اپنی ریاست میں ماسک لازمی پہننے کا حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ذاتی زندگی کا واقعہ ہے جس میں کہ کرسٹی نوم یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک خاندانی فارم ہاؤس ہے جس پر انہوں نے وہاں پر موجود ایک کتے کو صرف اس لیے گولی سے اڑا دیا تھا کیونکہ بقول ان کے وہ ان کو سخت ناپسند تھا۔ اب یہ اس طرح کی باتیں میڈیا میں آپ کے ناقدین کرتے رہتے ہیں۔ اب اگلی بات کر لیتے ہیں وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی۔ وہ بھی ایک اعزاز یافتہ سابق فوجی ہیں، فاکس نیوز کے سابق میزبان ہیں، لیکن وہ ایک عرصے سے اپنے اوپر لگنے والے جنسی ہراسگی کے الزامات کا دفاع کر رہے ہیں۔ ناقدین یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ کی بات کر لی جائے تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ امریکہ کی تاریخ کے پہلے ہم جنس پرست وزیر خزانہ ہیں۔ ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین تحریک کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ریسلر آج امریکہ کے وزیر تعلیم ہیں، جس رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر نے کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں سازشی نظریات کو ہوا دی تھی۔ یہ تمام باتیں بھی ان کے ناقدین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لو کہ آج وہی رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر ٹرمپ کا وزیر صحت لگ گیا ہے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کی یہ وہ تضادات ہیں جن کے پیش نظر امریکی میڈیا میں دراصل چہمے گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب بہت جلد ٹرمپ کے لیے ان تمام لوگوں کا دفاع کرنا مشکل ہوتا جائے گا اور ان کی حکومت
اپنے ہی دعووں کے بوجھ کو اٹھانے میں پریشان ہو جائے گی، تھک جائے گی، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا ان دعووں کا بوجھ ٹرمپ کی انتظامیہ پر بھی بڑھتا جائے گا۔ لیکن ٹرمپ تو ٹرمپ ہے۔ صدر ٹرمپ بالکل مطمئن ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت کی دفاع کی ذمہ داری ایک ایسی خاتون کے سپرد کی ہے جو نہ صرف ہر قسم کی تنقید کا سامنا کرنا جانتی ہیں بلکہ ناقدین کے چھکے چھڑانے کی بھی ماہر ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات اس خاتون سے کرائیں گے، جین زی کی پہلی نمائندہ جو وائٹ ہاؤس میں پہنچی، جس کے نازک کندھوں پر ٹرمپ انتظامیہ کے دفاع کی بھاری ذمہ داری ہے۔ کون ہے یہ خاتون؟ کیا ہے اس کی میڈیا اسٹریٹجی؟ اتنی کم عمر میں اتنے بڑے منصب تک کیسے پہنچ گئی؟ ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر اراکین کی طرح کہیں یہ بھی اسکینڈل زدہ تو نہیں؟ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کو امریکی حکومت کا عوامی چہرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس عہدے پر 27 سالہ کیرولن لیوٹ فائز ہیں، جو ٹرمپ کی طرح امریکی میڈیا کے تند و تیز سوالات کا سامنا کرنے سے اتنا سا بھی نہیں ہچکچاتی۔ گفتگو کے دوران بولڈ الفاظ کا استعمال اور بے باکانہ انداز ان کی پہچان ہے۔ ان کی قابلیت کا اندازہ محض اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کی تاریخ کی سب سے کم عمر ترین پریس سیکرٹری ہیں۔ ان سے قبل یہ اعزاز صدر رچرڈ نکسن کے پریس سیکرٹری رون زیگلر کے پاس تھا، جن کی عمر اس وقت 29 برس تھی۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کیرولن لیوٹ صرف 27 برس کی ہیں، وہ جین زی کی۔ جین زی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1997 سے 2014 تک جو بچے پیدا ہوئے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ جین زی کے نمائندے ہیں۔ اب لیوٹ، کیرولن کلیئر لیوٹ، یہ دراصل 24 اگست 1997 کو امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں ایک رومن کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئی۔ یوں وہ جین زی کی پہلی خاتون ہیں، پہلا نمائندہ ہیں مرد و زن میں سے جو کہ وائٹ ہاؤس میں پہنچا ہے اور ایک سیکرٹری کی پوسٹ پر پہنچا ہے۔ اب جین زی کے بارے میں بڑے سوالات ہیں، بڑی کہانیاں ہیں، بڑے بڑے سی اوز آ کے روتے ہیں جناب ہم جین زی سے بڑے تنگ ہیں، یہ وقت پر دفتر نہیں آتے، یہ ذمہ دار نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، یہ وہ نہیں ہوتے، یہ اس طریقے سے روایات کی پاسداری نہیں کرتے، یہ خیال نہیں کرتے۔ لیکن حضور، آپ چوں کریں یا چنا کریں، مستقبل اسی نسل کا ہے، مستقبل جین زی کا ہے، جین الفا کا ہے، جین بیٹا کا ہے۔ اب آگے آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیے، روتے رہیے۔ یہ لوگ کل کے سی اوز ہیں، کل کے صدر ہیں، کل کے معمار ہیں، کل کے بادشاہ ہیں۔ تو جناب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیرولن کلیئر لیوٹ یہ 24 اگست 1997 کو امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں ایک رومن کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ جین زی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے خاندان کی بات کی جائے تو ان کا خاندان پلائسٹو نیو ہیمپشائر میں آئس کریم کی دکان چلاتا تھا اور استعمال شدہ ٹرکوں کی خرید و فروخت کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ کیرولائن نے لارنس میساچوسٹس کے سینٹرل کیتھولک ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، جبکہ 2015 میں انہوں نے NCAA 2 ڈویژن کالج سافٹ بال کے لیے اسکالرشپ پر سینٹ اینسلم کالج میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کالج میں داخلہ سپورٹس کی بیسس پہ، سافٹ بال کی بیسس پر لیا۔ یہ اسکالرشپ دراصل ایتھلیٹکس میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء کو دیا جاتا ہے۔ کیرولن لیوٹ زمانہ طالب علمی سے ہی ٹرمپ سے متاثر تھیں۔ کالج میں وہ ٹرمپ کی حمایت میں کھل کر بولا کرتی تھیں اور ٹرمپ مخالف میڈیا پر شدید تنقید کے لیے جانی جاتی تھیں۔ میڈیا کا جنون کیرولن لیوٹ کو بہت شروع سے ہی تھا اور لیوٹ نے اپنے اسکول میں پہلے براڈ کاسٹنگ کلب کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ سینٹ اینسلم کالج میں اپنی تعلیم کے دوران لیوٹ نے فاکس نیوز میں انٹرنشپ بھی کی اور 2019 میں کمیونیکیشن اور سیاست میں اپنی گریجویشن مکمل کی۔ وہ اپنے قریبی خاندان میں کالج کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی اور ان کو داخلہ بھی سپورٹس کی بیسس پر ملا تھا۔ لیوٹ نے اپنے سے 32 سال بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکون، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، بلینئر نکولس ریکیو سے شادی کی ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی
बिलियनियर्स की सफ में शामिल हो गई हैं। व्हाइट हाउस के साथ लेविट का नाता कोई नया नहीं है। कॉलेज में जब वो ग्रेजुएशन के सीनियर ईयर में थी, ग्रेजुएशन की सीनियर तालिबा थी, तब उन्होंने व्हाइट हाउस में कायम सदारती खत्तो किताबत के ऑफिस को बतौर मुसन्निफा ज्वाइन किया था। ट्रंप के पहले दौरे सदारत के दौरान वो व्हाइट हाउस के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी भी रहीं। ट्रंप की पहली मुद्दत के इख्तिताम के बाद वो एलिस स्टेफेनिक नामी एक रिपब्लिकन नुमाइंदे की कम्युनिकेशन डायरेक्टर के तौर पर भी काम करती रहीं। 2022 में लेविट ने न्यू हैम्पशायर से अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के लिए इलेक्शन भी लड़ा। हैरत अंगेज तौर पर वो रिपब्लिकन प्राइमरी का मरहला जीत भी गईं, लेकिन आम इंतखाबात में वो डेमोक्रेट उम्मीदवार क्रिस पापास से हार गई थीं। मालियाती उमूर में ट्रंप की तरह उनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का दामन भी, उस पर भी लोग उंगलियां उठाते हैं और इल्जामात लगाते हैं। और इल्जामात ये लगाए जाते हैं कि 2022 में एंड सिटीजन्स यूनाइटेड की जानिब से फेडरल इलेक्शन कमीशन में लेविट के खिलाफ एक शिकायत जमा कराई गई थी और उनके नाक़िदीन उस शिकायत को ढूंढ निकाले और उस पर तनकीद करते हैं और लेविट पर यह इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान कानूनी हद से ज़्यादा अतियात कबूल किए और हकायक जानने के बावजूद ये अतियात वापस नहीं किए। व्हाइट हाउस में अपना ओहदा संभालने से कबल लेविट ने इन शिकायत के हवाले से अपने जवाब में इंकशाफ किया था कि वो कई साल से $3,26,370 के कर्जों को जाहिर करने में नाकाम रही हैं। इसमें तकरीबन $2 लाख का कर्ज इंतखाबी मुहिम के उन गैर कानूनी अतियात पर मुश्तमिल था जो उसने कभी वापस ही नहीं किए। माली बाकायदगी के इस तरह के इल्जामात के बावजूद जनवरी 2024 में ट्रंप ने लेविट को बतौर कौमी प्रेस सेक्रेटरी अपनी सदारती मुहिम की क़यादत सौंप दी। लेविट ने खुद को इस ओहदे का अहल साबित किया और ट्रंप के हमरा पूरे मुल्क में तूफानी दौरे किए। एक जारहाना हिकमत अमली के तहत लेविट ने सोशल मीडिया के हथियार से न सिर्फ ट्रंप मुखालिफ नेशनल मीडिया को बेअसर कर दिया, बल्कि ट्रंप की मकबूलियत को भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सदारती मुहिम के दौरान 10 जुलाई 2024 को लेविट ने एक बेटे को जन्म दिया। आप सोचिए कि ये सारी मुहिम के दौरान शी वॉज एक्सपेक्टिंग, वो फैमिली वे में थी, लेकिन उसके बावजूद वो सदर ट्रंप के साथ साथ रहीं और 10 जुलाई 2024 को लेविट ने एक बेटे को जन्म दिया। वो सदारती मुहिम को छोड़कर ज़चगी की छुट्टियों पर जाने का इरादा रखती थी, लेकिन 13 जुलाई 2024 को जब ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ तो उसने छुट्टी पर जाने का इरादा तब्दील कर दिया और एक नए जज्बे के साथ ट्रंप के दिफा में डट गईं। कैरोलाइन लेविट की यही काबिलियत, लगन, मेहनत और पेशावराना महारत थी जिसे देखते हुए ट्रंप ने 15 नवंबर 2024 को उन्हें व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर नामजद कर दिया और ये अमरीकी तारीख की सबसे कम उम्र प्रेस सेक्रेटरी बन गईं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ये है कि वो अमरीकी अवाम को सदर की सरगर्मियों, उसके फैसलों और पॉलिसियों से अच्छी तरह बाखबर रखे और एतमाद में लेते रहे और इस दौरान सदर के एतमाद को ठेस न पहुंचने दे। शोला बयान कैरोलाइन लेविट ने 28 जनवरी 2025 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दिया कि ट्रंप का इंतखाब दुरुस्त था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेविट ने यह कहकर रिवायती मीडिया को शश्तर कर दिया कि उन्हें मीडिया की जरूरत ही नहीं है, बल्कि अब ट्विटर एक्टिविस्ट को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ साथ लेविट ने टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स के लिए भी व्हाइट हाउस के दरवाजे खोलने का ऐलान कर दिया। लेविट की नई मीडिया पॉलिसी के मुताबिक अब व्हाइट हाउस की कवरेज के लिए किसी को न्यूज़ एजेंसी, अखबार या टीवी चैनल में काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुतहर्रिक है और लोग उसे सुनते हैं तो वो भी व्हाइट हाउस की कवरेज के लिए अप्लाई कर सकता है। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग्स के दौरान पहली कतार में अब रवायती मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी नहीं बल्कि सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियात बराजमान होंगी। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग रूम में अमूमन 50 नशिस्तें लगाई जाती हैं, जबकि बाज़ औक़ात खड़े होकर रिपोर्टिंग की भी इजाज़त दी जाती है। व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन ये तय करती है कि जेम्स एस ब्रेडी प्रेस ब्रीफिंग रूम में कौन से न्यूज़ आउटलेट को कौन सी सीट मिलेगी। इसी तरह रिवायत यह है कि एसोसिएट प्रेस को पहला सवाल करने का मौका दिया जाता है,
لیکن کیرولین لیوٹ نے اس پالیسی کو بدل دیا ہے۔ لیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے عملے کے لیے مختص 2 نشستیں بھی اب میڈیا کے پاس ہوں گی، جن پر بیٹھنے والے سب سے پہلے سوالات پوچھ سکیں گے۔ کیرولین لیوٹ اس خیال کی حامی ہیں کہ روایتی میڈیا عوام میں اپنا اعتماد کھو رہا ہے۔ اب لوگ اصل خبروں کے لیے ٹی وی چینل سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کی جانب دیکھتے ہیں۔ اگرچہ کیرولین لیوٹ کو امریکی میڈیا سے گلہ ہے کہ وہ مثبت رپورٹنگ نہیں کرتا، لیکن وہ خود بھی اسی طرح کی بے بنیاد دعوے کرنے میں اس میں ملوث پائی گئی ہیں اور ذرا سا بھی نہیں ہچکچاتی اگر انہیں کوئی اس طرح کا بے بنیاد دعویٰ کرنا پڑے۔ خیر، اس کے باوجود کیرولین لیوٹ نے نہ تو اپنا یہ دعویٰ واپس لیا اور نہ ہی کوئی وضاحت جاری کی۔ کیرولین لیوٹ کی اس رٹائی کو اس کے مخالفین ٹرمپ کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، اور کیوں نہ دیں۔ ٹرمپ کے آس پاس رہنے والے ہر شخص کو ٹرمپ کی طرح جارحانہ مزاج ہی پایا گیا ہے۔ لیوٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر افراد میں فرق صرف اتنا ہے کہ لیوٹ خود ارب پتی نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر ارب پتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیوٹ نے ابھی 2 سال قبل خود سے 32 سال بڑے ارب پتی، اسٹیٹ ڈیولپر، اسٹیٹ جائنٹ، ٹائکون نکولس ریکیو سے شادی کی تھی۔ تو حضور جن زی کی پہلی نمائندہ 27 سالہ کیرولین لیوٹ وائٹ ہاؤس میں پہنچ گئی ہیں۔ اگر آپ جن زی کے نمائندے ہیں، اگر آپ کی عمر بھی 27 سال ہے اور آپ جن زی سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضور آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا گیئر شفٹ کیجئے اور اب بڑی ذمہ داریوں کی طرف بڑھنے کی شروعات کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاید وائٹ ہاؤس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہی روایتی گھسے پٹے جو آپ جس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پلانٹڈ سوال کرتے ہیں، وہی صحافی بار بار ہر جگہ پر دکھائی دیتے ہیں، جن کی نہ تو اب لوگ بات سنتے ہیں، نہ ہی ان پر یقین کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی بات میں ان کو کوئی صداقت دکھائی دیتی ہے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جب لوگ الیکٹرانک میڈیا جو پرنٹ میڈیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج کی نسل ان سے بدظن ہو گئی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو بات آتی ہے اس پر یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے کا زمانہ مجھے یہ لگتا ہے کہ روایتی صحافت کو ختم کر دے گا۔ اب صحافی وہی ہوگا جو اگر سچ مکمل نہیں بول سکتا تو کم از کم جھوٹ نہ بولے۔ یہ ایک کم از کم شاید مجھے لگتا ہے یارڈ سٹک ہوگا مستقبل میں صحافی ہونے کا، اور شاید صحافی کا لفظ بھی کہیں گم ہو جائے گا۔ جیسا کہ لیوٹ نے کہا کہ مجھے ٹویٹر ایکٹیوسٹ چاہیے، مجھے پوڈ کاسٹرز چاہیے، مجھے یوٹیوبرز چاہیے، مجھے ٹک ٹاکرز چاہیے، وہ لوگ جن کی بات لوگ سنتے ہوں۔ دنیا بدل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور پاکستان مجھے لگتا ہے شاید ابھی تک سو رہا ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ خواب خرگوش سے خدا پاکستان کو جگا دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔